Friends, good morning to all of you. This is Ejaz Ahmad Ghani from MS Kalarus. Today it is 5th of September 2020. We are discussing the lesson of class 8, Julius Caesar. As you know, it is class 8 subject English. And from last 2 days, we are reading the lesson whose title is Julius Caesar Exists. It is on page number 40 in the book, and today we are going to discuss it is 1 or 2 paragraphs. It is the basically story of a great soldier and leader, Julius Caesar, famous all over Europe as a conqueror. So let us start today's topic. تو پچھلی بار ہم نے جو پڑھا تھا، ڈسکس کیا تھا کہ بروٹس جو جولیس سیزر کا دوست رہا ہے، اس کے ساتھ کیشس بھی ملا ہوا ہے، جو ایک پارٹی کا لیڈر ہے، جو اتفاقاً جولیس سیزر کا سالہ ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی کیس کا پارٹی کے ایک دو اور بھی سدسیہ ساتھ تھے. تو انہوں نے ایک پلان بنایا بروٹس کے گھر میں کہ اب جولیس سیزر کو مرنا ہوگا، اور انہوں نے اس کے لیے جگہ بھی طے کری. کیپٹل جو ٹاؤن ہال تھا، وہاں پر جولیس سیزر کو جانا تھا، لوگوں سے خطاب کرنا تھا، سپیچ کرنی تھی. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ وہیں پر ہم اس کو مار ڈالیں گے، اور اسے شک بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اسے بہادری سے ماریں گے، چھپ چھپ کر نہیں ماریں گے. یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا. تو اس سے آگے ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. The next day was dark and cloudy. There had been thunder and lightning all night long with terrible storms of wind. جو آنے والا دن تھا وہ دھندلا اور ابرآلود تھا. رات بھر بجلیاں اور تیز ہوائیں چلتی رہی، آسمان گرجتا رہا، اور رات بھر ہوائی طوفان چلتے رہے. اینڈ the whole earth had shaken and trembled. ساری زمین رات بھر ہلتی رہی. اتنا زبردست موسم خراب رہا. تو اوور آل جو موسم تھا وہ ابرآلود تھا، طوفانی ہوائیں چل رہی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا. Caesar was begged by his wife Calpurnia not to go to the capital that morning. اور اس دوران جو جولیس سیزر تھا، اس کی جو بیوی تھی کیلپورنیا، وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی، پاؤں پڑ رہی تھی، آہوزاری کر رہی تھی جولیس سیزر سے کہ آپ آج کیپٹل، جو آپ کو کل کیپٹل جانا ہے، ٹاؤن ہال جانا ہے، آپ وہاں مت جائیے گا. تو اس کے لیے وہ اس کے یہ بھیک مانگ رہی تھی کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، اور میں آپ سے التجا کر رہی ہوں کہ آپ وہاں مت جائیے گا کل. She had a most frightening dream in which Caesar's statue, which stood in the marketplace, had poured forth blood, and the Roman people came smiling to wash their hands in it. اس نے کیلیفورنیا نے خواب ایک دیکھا تھا جس میں انہوں نے سیزرز کا مجسمہ بازار کے مرکز میں دیکھا تھا، بازار میں دیکھا تھا، مارکیٹ پلیس میں دیکھا تھا. اس مجسمے سے وہ آگے سے خون بہہ رہا تھا، خون نکل رہا تھا. اینڈ دا رومن پیپل کیم اسمائلنگ ٹو واش دیئر ہینڈس ان اٹ. اور جو روم کے رہنے والے لوگ تھے وہ ہنستے ہنستے آ رہے تھے اور اس خون سے اپنے ہاتھ دھو رہے تھے، اپنے ہاتھ صاف کر رہے تھے.
تو یہ اس کی بیوی نے خواب دیکھا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈر گئی تھی. California terrified by horrible nightmares persuade Caesar not to go to the capital. تو یہ اس خواب کی وجہ سے ڈر گئی تھی, وہم ہوا تھا, جس کی وجہ سے یہ التجا کر رہی تھی, التماس کر رہی تھی سیزر سے کہ آپ کل ٹاؤن ہال میں نہیں جائیے گا, کیونکہ مجھے لگتا ہے جو میں نے خواب دیکھا ہے کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں رہیں. She told him, اور اس نے سیزر سے یہ بھی کہا, someone saw a lion in the marketplace and graves opened and gave up their dead. اس نے اس سے یہ بھی کہا کہ کسی نے شیر کو بازار میں دیکھا جس کے جبڑے کھلے ہوئے تھے اور وہ مرا پڑا تھا. There was the noise of the battle in the air, اور ہوا میں لڑائی جھگڑے کی جو آواز ہے, لڑائی جھگڑے کی جو شور گل جو ہے وہ ہوا میں گونج رہا ہے, اس کی آوازیں آ رہی ہیں. And the cries of men and horses in pain, اور چیختے ہوئے لوگوں کی آوازیں اور گھوڑوں کی آوازیں, ہر کوئی درد میں پڑا ہوا ہے, درد کی چیخیں ہمارے کانوں میں سنائی دے رہی ہے. O Caesar, these things are beyond all understanding and I do fear them. I am sure they are warnings. اور یہ جولیس سیزر سے کہہ رہی تھی یہ جو چیزیں ہمارے لیے الارمنگ ہیں, کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, اور میں ان چیزوں سے, یہ میرا وہم نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کچھ خرابی ہونے والی ہے, کچھ ایسا ہونے والا ہے جس سے ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے. جو آنے والا دن ہے وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے. میں ان چیزوں سے ڈر رہی ہوں, خوف زدہ ہوں. آپ سے گزارش کرتی ہوں, التجا کرتی ہوں کہ آپ وہاں مت جائیے. I am sure they are warnings, یہ ہمارے لیے, مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے لیے وارننگس ہے, ہمیں احتیاط برتنا چاہیے. Something terrible is going to happen to you. کچھ تو خرابی, کچھ تو گڑبڑ ہے, کچھ تو برا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. اسی لیے میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ سویرے ٹاؤن ہال مت جائیے گا, کیونکہ اس میں کچھ خطرے کی کچھ بو آ رہی ہے, تو لہذا آپ کل گھر میں رہیے گا. So dear students, with this I would like to conclude today's topic, and tomorrow we will again discuss further few paragraphs of the lesson, and till then goodbye to all of you.